بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، ہمارے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں وہ ہوتی ہیں جو مان رکھتی ہیں، منت مانتی ہیں، جس کو نظر ماننا کہتے ہیں۔ اور عام طور پر نظر کے جو مسائل عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اکثر مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے، بہنیں اور بھائی بیچارے، کہ وہ غلط طریقے سے مان رکھتے ہیں، غلط طریقے سے منت رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں میں منت ماننا اور نظر ماننا، یہ مسلمان گویا کہہ لو کہ غیروں سے، جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ان کے جو مان کے طریقے ہیں، منت کے طریقے ہوتے ہیں، ان سے بڑے یہ مرعوب ہوئے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی مان رکھنا شروع کر دیے۔ میں صحیح منت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو غلط طریقے سے منت مانتے ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ دوستو بزرگوں، منت ماننے کا کیا مسئلہ ہے؟ اسلام میں منت ماننے کا کیا حکم ہے؟ منت مانے تو کیسے مانے؟ اگر منت کسی نے مان لی ہے تو کون سی منت ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ تو اس طریقے کی دو تین باتیں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے، تاکہ ہمیں اس نظر کے اور منت ماننے کے صحیح مسائل معلوم ہو جائیں۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھے دوستو کہ منت ماننا، جس کو ہم نظر ماننا کہتے ہیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی تین شرطیں ہیں، تین کنڈیشنز اگر پائی جائیں گی تو نظر ماننا، منت ماننا جائز ہے۔ سب سے پہلی اس میں کنڈیشن، سب سے پہلی شرط دوستو یہ ہے کہ منت صرف اللہ کے نام کی مانی جائے، اللہ کے سوا کسی کے نام کی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ چاہے کوئی اللہ والے ہوں، بڑے، کوئی مزار ہو، کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی فلاں چیز ہوں، فلاں ہوں، ان کے کسی کے نام کی منت ماننا جائز نہیں، منت صرف اللہ کے نام کی ماننا جائز ہے۔ سب سے پہلا اللہ کا حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم اس سلسلے میں یہ ہے منت کے بارے میں کہ منت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی ماننا جائز ہے، ایسی چیز کی منت ماننا جائز نہیں ہے جو عبادت نہیں ہے۔ جیسے مثلا کوئی منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1000 کلومیٹر کا پیدل سفر کروں گا، میرا فلاں کام ہو گیا مان لو تو میں اجمیر پیدل جاؤں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دھوپ میں 4 گھنٹے تک کھڑا رہوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن تک کسی سے بات نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے کی چیزیں جو عبادت نہیں ہیں تو آپ ان کی منت نہیں مان سکتے۔ اور تیسری شرط دوستو بزرگوں منت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اسی چیز کی منت ماننا جائز ہے، اسی عبادت کی جس عبادت کے جیسی کوئی عبادت فرض واجب ہو۔ جیسے مثلا کوئی کہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا، جیسے کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور کہے کہ اگر میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، یا میں 2 روزے رکھوں گا، 5 روزے رکھوں گا۔ یا کسی کا بچہ بیمار ہے، اس نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گی، 10 روزے رکھوں گا، یا 10 رکعت نماز پڑھوں گا، یا 1000 روپے غریبوں کو بانٹوں گا، اس طریقے سے۔ تو چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی جنس میں فرض ہے، واجب ہے، عبادتیں ہیں، تو اس طریقے سے یہ 3 شرطیں ہیں۔ نظر صرف اللہ کے لیے ہو، نظر کسی عبادت کی ہو، اور عبادت بھی ایسی ہو کہ جس کی جنس کی کوئی فرض یا واجب عبادت موجود ہو۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو اس منت کو ماننا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے منت مان بھی لی تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں دوسرا مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر نظر مانی اور وہ کام پورا ہو گیا، جس چیز کی منت مانی تھی، جیسے اس نے منت مانی اللہ تعالیٰ میرا بچہ اچھا ہو جائے گا تو میں 10 روزے رکھوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو شفا دے دی، تندرستی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست کر دیا، تو اب وہ 10 روزے رکھنا اس پر واجب ہو جائیں گے۔ جس کام پر اس نے عمل کو، یعنی اپنی عبادت کو ڈیپینڈ کیا تھا کہ وہ کام ہوا تو میں ایسا کروں گا، وہ کام ہوگا تو وہ کام کرنا ہے، اگر وہ کام نہیں ہوا تو اس منت کو پوری کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو ڈیپینڈ کیا تھا نا کہ وہ کام ہوگا تو کریں گے۔ لیکن پھر بھی اگر اس کام کے نہ ہونے کے باوجود کوئی وہ کام کر لیتا ہے، وہ عبادت کو انجام دے لیتا ہے، تو کوئی دقت نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا۔ یہ منت کے بارے میں بنیادی باتیں تھی دوستو بزرگوں، یہ نظر کے سلسلے میں۔ اب بہت سارے لوگ عجیب طریقے کی نظر مانتے ہیں، میں اگر کھل کر سب کو بتاؤں گا یہ سب تو جھگڑے ہو جائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اب میں ان کو کھل کر بولوں گا تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے مسائل ہیں امت میں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو صحیح دین سمجھائے، حق سمجھائے، اللہ تعالی حق بات کو سمجھ کر حق بات کی ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔